بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ معاشی نظام، یتیم پوتے کا حصہ۔ کچھ عرصے سے ہمارے پاس قرآن کریم کے قانون وراثت سے متعلق بہت سے استفسارات پہنچ رہے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارا مروجہ فقہی قانون جس کی روح سے یتیم پوتے کو دادا کے ترکے سے محروم کر دیا جاتا ہے، قرآن کی روح سے کیسا ہے؟ جواب: حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنی 4 مختصر سی آیات میں پورے کا پورا قانون وراثت جس حسن و خوبی اور جامعیت و کمالیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جب نگاہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے تو انسان قرآن کے اس اعجاز پر وجد کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی نگاہ اس قانون پر پڑتی ہے جو ہمارے فقہا نے مرتب کیا ہے اور ہزاروں سال سے مسلمانوں میں مروج چلا آ رہا ہے، تو ورطہ حیرت میں انسان ڈوب جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا قانون ہے۔ اس مروجہ قانون میں نہ صرف یہ کہ باہم دیگر متضاد شقیں موجود ہیں، بلکہ اس میں قرآنی اصول کی صریح ممانعت بھی ہے، جنہیں قرآن وارث قرار دیتا ہے۔ یہ قانون انہیں وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن ان کے لیے کچھ حصہ مقرر کرتا ہے، یہ قانون اس کے خلاف کچھ اور ہی دیتا ہے۔ کہیں ایک ہی درجے کے 2 رشتہ داروں میں ایک وارث قرار پا جاتا ہے اور دوسرا محروم ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مروجہ قانون وراثت کا قرآن کی روشنی میں جائزہ لیا جائے اور اس میں جہاں جہاں کوئی غلطی نظر آئے اسے درست کر لیا جائے۔ اس وقت ہم قانون کی اس ایک گوشے کو سامنے لائیں گے جس کے متعلق نمایاں طور پر استفسارات موصول ہوئے ہیں، یعنی یتیم پوتے کی وراثت کا سوال۔ قانون وراثت چونکہ ایک فنی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس لیے اسے سمجھنے کے لیے ذرا دقت نظر کی ضرورت ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اصطلاحات سے بچ کر اسے عام فہم اور سلیس انداز میں پیش کریں، لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اسے یوں ہی رواں نہ پڑھتے جائیں بلکہ ایک ایک ٹکڑے کو سمجھ کر آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ یہ اس طرح سمجھ میں آئے گا: بکر زید کی زندگی میں فوت ہو گیا، عمر زید کی وفات کے بعد زندہ ہے، خالد زندہ ہے، حامد زندہ ہے۔ خالد اور حامد دونوں زید کے حقیقی پوتے ہیں۔ خالد یتیم ہے، اس کا باپ بکر زید کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے۔ حامد زندہ ہے اور حامد کا باپ بھی زندہ ہے۔ زید کی وفات پر اس کی جائیداد کی تقسیم کا سوال پیش آتا ہے۔ ہمارا فقہی قانون وراثت کہتا ہے کہ اس جائیداد میں خالد جو یتیم ہے کچھ حصہ نہیں پائے گا۔ جائیداد عمر کو ملے گی اور اس کی وطاعت سے اس کے بیٹے حامد کو۔ اگر محض عقل عامہ کی روح سے بھی دیکھا جائے تو یہ فیصلہ سراسر ناانصافی پر مبنی دکھائی دے گا۔ خالد یتیم ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کا جرم قرار دے دیا جاتا ہے اور اس طرح اسے اپنے دادا کے ترکے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ برابر کا حصہ لیتا، وہ مر چکا ہے، اس لیے اب خالد کو کچھ نہیں مل سکتا، اس کا چچا جائیداد کا وارث ہوگا۔ اب آئیے اس طرف کہ ہمارے فقہا اس کے لیے دلائل کیا پیش کرتے ہیں۔ اس باب میں 2 دلیلیں اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرنے والے کے ساتھ کسی دوسرے شخص کے واسطے سے رشتہ رکھتا ہے وہ اس کی موجودگی میں ترکہ نہیں پا سکتا جو اس سے براہ راست رشتہ رکھتا ہے۔ یعنی خالد کا رشتہ اپنے دادا زید کے ساتھ اپنے والد بکر کے واسطے سے ہے، براہ راست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بکر تو مر چکا ہے، اس لیے اب خالد اور اس کے دادا زید کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا چچا عمر درمیان میں واسطہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ خالد کا اپنے دادا سے رشتہ اپنے چچا عمر کے واسطے سے نہیں، اپنے باپ کے واسطے سے تھا اور یہ واسطہ اب درمیان سے نکل چکا ہے۔ اب اس مقام پر یہ معلوم کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ ہمارے فقہا خود اپنے وضع کردہ اصول پر قائم نہیں رہتے۔ وہ خالد کو اپنے دادا زید کی وراثت سے تو محروم کرتے ہیں، لیکن اگر زید کی زندگی میں خالد مر جائے تو اس کی جائیداد زید کو دیتے ہیں۔ یعنی دادا تو یتیم پوتے کا براہ راست رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن وہی پوتا اپنے دادا کا براہ راست رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اب اس کا دوسرا اصول لیجئے،
دراصل یہ دوسرا اصول ہی وہ محکم اصول قرار دے دیا جاتا ہے جس کی روح سے یتیم پوتا وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے، یعنی قریب کے رشتہ دار کے ہوتے ہوئے بعید کا رشتہ دار محروم رہ جاتا ہے۔ دادا اور پوتے والی مثال میں چونکہ عمر زید کا بیٹا ہونے کی جہت سے زید کا قریب کا رشتہ دار ہے، اس لیے خالد جو پوتا ہونے کی جہت سے زید کا بعید کا رشتہ دار ہے، عمر کی موجودگی میں محروم رہ جائے گا۔ زید بکر قریب کا رشتہ دار، عمر قریب کا رشتہ دار، خالد عمر کی موجودگی میں زید کا بعید کا رشتہ دار۔ اول تو یہ سن لیجئے کہ ہمارے فقہا خود اپنے اس اصول پر بھی قائم نہیں رہتے۔ اصول یہ ہے کہ قریب رشتہ دار کی موجودگی میں بعید کا رشتہ دار محروم رہ جاتا ہے۔ مثلا رشید کا انتقال ہو گیا، اس کا دادا بھی موجود ہے اور بیٹا بھی، ظاہر ہے کہ بیٹا قریب کا رشتہ دار ہے اور دادا بعید کا، لہٰذا اس کے بیٹے کی موجودگی میں اس کے دادا کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، لیکن ہمارے فقہا دادا کو حصہ دیتے ہیں اور اس طرح خود اپنا قائم کردہ اصول بھی قائم نہیں رہنے دیتے۔ اب آئیے اس اصول کی طرف۔ اس اصول کو اس آیت سے مستبد کیا جاتا ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ 4/7 مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا ہے، خاطر کا تھوڑا ہو یا بہت، ایک معین حصہ جو بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت میراث کے قانون کی تمہید ہے۔ اس وقت ہم اس عظیم اصول کی تشریح میں نہیں جانا چاہتے جو اس قانون میں بیان کیا گیا ہے، نہ ہی اس میں کہ جب والدین خود اقربا میں شامل ہیں تو ان کا الگ ذکر کیوں کیا گیا۔ یہ نکات اپنے مقام پر آئیں گے، اس وقت صرف نقطہ زیر نظر سامنے رہنا چاہیے۔ آیت میں اقربون آیا ہے، جس سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ رشتہ دار قرابت کے لحاظ سے قریب اور بعید ہوتے ہیں، مثلا والدین، اولاد، اولاد کی اولاد، بہن بھائی، چچا، پھوپھی وغیرہ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب خواہ قریب ہوں یا بعید ایک ساتھ وارث ہوں، اس لیے وراثت کا مدار قربت پر ہے، یعنی وصیت کے ترکے میں اسی کو حصہ ملے گا جس کا وہ مرحوم اقرب ہوگا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اقربا جو پھوڑ کر مریں اس میں سے ان مردوں اور عورتوں کو حصہ ملے گا، یہ نہیں کہا کہ میت کے اقربین کو حصہ ملے گا۔ یہ فرق بڑا نازک ہے اور اس کو نظر انداز کر دینے سے تدوین فقہ کے وقت یہ اصول بنایا گیا ہے کہ میت کا قریبی رشتہ دار اپنے سے دور کے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے، اور اس اصول کی بنا پر یتیم پوتے کو مرنے والے کے بیٹے کی موجودگی میں وراثت سے محروم کر دیا۔ یہ فرق چونکہ بڑا نازک ہے اس لیے اسے وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے اقرب جو چھوڑ کر مریں اس کی تقسیم یوں ہوگی، یعنی دیکھنا یہ ہوگا کہ مرنے والا اپنے زندہ رشتہ داروں میں سے کس کس کا اقرب تھا۔ اقرب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور میت میں کوئی درمیانی واسطہ موجود نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ زندہ رشتہ داروں میں سے جو میت کا سب سے قریبی ہو اسے حصہ ملے گا، جو اسے دور کا رشتہ دار ہو اسے حصہ نہیں ملے گا۔ ہر اقرب کو حصہ ملے گا، یعنی ہر اس رشتہ دار کو جس کے اور میت کے درمیان کوئی واسطہ موجود نہ ہو۔ مثلا سعید کریم کا دادا زندہ ہے، رحیم کریم کا والد فوت ہو چکا ہے، متوفی کریم اس کی وفات ہوئی ہے، رشید کریم کا بیٹا زندہ ہے۔ کریم کا قریب ترین رشتہ دار رشید ہے، بیٹا جو بلا واسطہ رشتہ دار ہے سعید، کریم کا دادا کریم کا بلا واسطہ رشتہ دار ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ قریب ترین کی موجودگی میں اس سے بعید رشتہ دار محروم ہو جاتا ہے تو رشید کی موجودگی میں سعید کو محروم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ رحیم کی وفات کے بعد سعید اور رشید دونوں کریم کے اقرب ہو گئے۔ اوپر کی طرف کریم اور سعید کے درمیان کوئی واسطہ نہیں اور نیچے کی طرف کریم اور رشید کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، لہٰذا اقرب کے معنی ہوئے وہ رشتہ دار جس کے اور متوفی کے درمیان متوفی کی وفات کے وقت کوئی رشتہ واسطہ موجود نہ ہو۔ جب زید بکر وفات پا چکا ہے، عمر زندہ ہے، خالد زندہ ہے، حامد زندہ ہے، جس طرح اوپر کی مثال میں رحیم کی وفات سے سعید
اور کریم اقرب براہ راست رشتہ دار ہو گئے تھے، اسی طرح بکر کی وفات سے زید اور خالد اقرب براہ راست رشتہ دار ہو گئے ہیں، اور براہ راست رشتہ دار اقرب وارث ہوتا ہے، لہذا خالد کو زید کے ترکے میں سے حصہ ملے گا، حامد کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اور زید کے درمیان عمر موجود ہے۔ اگر عمر بھی فوت ہو چکا ہوتا تو پھر خالد کی طرح حامد کو بھی حصہ مل جاتا۔ فقہا نے اقرب کا استعمال ورثہ زندہ رشتہ داروں کے لیے کیا، جس سے بہت سی غلطیوں میں پڑ گئے۔ قرآن کے بیان کردہ اصولوں کے بعد ہم کو صرف یہ متعین کرنا تھا کہ میت کس کا اقرب ہوتا ہے، اس کے سوا اور کسی قاعدے کے بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ فقہ نے لفظ اقرب کی نسبت غلطی کی اور پھر جو قواعد اس پر متفرع کیے اس پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا، جس کی وجہ سے کہیں تو خود اپنے بنائے ہوئے قواعد کے خلاف چل نکلے اور کہیں قرآن کے بھی خلاف۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہمارے فقہا رحم اللہ نے دانستہ ایسا کیا ہے، ہر انسان سے تفقہ میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے قصور ان کا بھی نہیں، اصل میں قصور ہے اس ذہنیت کا جس کی روح سے یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ اسلاف میں سے جو کچھ کسی نے کہہ دیا ہے وہ منزل من اللہ کی طرح تنقید کی حد سے بالا ہے، اس لیے اس کے متعلق کسی پس آئند کا سوچنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی فکر کے نتائج پر آنکھیں بند کر کے چلتے جانا چاہیے۔ اسلاف پرستی اس قوم کو لے ڈوبی۔ اسی ایک مسئلہ وراثت کو لیجئے، قرآن نے وصیت کا حکم دے کر انفرادی مسالے کی حفاظت کا پورا سامان کر دیا ہے۔ فقہ اور روایت نے وصیت کو ممنوع قرار دے کر ان تمام مسالے کو ختم کر دیا، جس سے عجیب قسم کی الجھنیں پیدا ہو گئی۔ پھر قانون وراثت میں تفقہ کی غلطیوں نے قرآنی قانون کو کچھ سے کچھ بنا دیا، جس سے کروڑوں جائز وارث اپنے آباء و اجداد کی جائیدادوں سے محروم ہو گئے۔ اگر اسلاف پرستی نہ ہوتی تو ایک کی اجتہادی غلطی کی گرفت دوسرا کر لیتا، اور اس طرح اس کے نقصانات آگے نہ بڑھتے۔ اس ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون اسلامی کا مدار قرآن پر ہونا چاہیے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کہ اگر ہم نے اس فیصلے کے بعد کہ ہماری حکومت کا آئین اسلامی ہونا چاہیے، آئین و قانون سازی کا کام ان کے سپرد کر دیا جن کا عقیدہ ہے اور فقہ اور روایت میں جو کچھ لکھا چلا آ رہا ہے وہ وہی منزل کی طرح منظم عن الخطا ہے اور ہمیں اس پر تنقید کا کوئی حق نہیں، تو اس کا وضع کردہ آئین و قانون کس حد تک قرآنی ہو سکتا ہے؟ قرآنی آئین و شریعت صرف قرآن سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم قرآن سے باہر جائیں گے تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں گے۔ وَفِيهَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ 1953 اوقاف۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے اپنی جائیداد کا ایک حصہ اس غرض کے لیے وقف کر دیا تھا کہ اس کی آمدنی سے ایک خانقاہ مزار کی دیکھ بھال کا انتظام کیا جائے۔ ہم اس وقف کے متولی ہیں، قبر پرستی کو شرک سمجھتے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا صورت ہو۔ کیا آپ تحریر فرمائیں گے کہ وقف کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ جواب: وقف کی شرعی حیثیت اہل فقہ اور اہل حدیث دونوں کے ہاں مسلم چلی آ رہی ہے۔ وقف سے مفہوم یہ ہے کہ الوقف لا یملک ولا یوہب ولا یورث، یعنی وقف نہ کسی کی ملکیت ہوتا ہے، نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ ہوبا کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، اس قسم کے وقف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہے۔ قرآن میں انتقال اموال کی جتنی شکلیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کہیں بھی اس قسم کے وقف کا جواز نہیں نکلتا۔ مثلا خرید و فروخت، بخشش، وصیت، وراثت، قرض، خیرات وغیرہ میں سے کوئی ایسی شکل نہیں جس میں منتقل کردہ مال دوسرے کی ملکیت میں نہ چلا جائے اور اس پر پہلے مالک کا بدستور قبضہ رہے، اور یہ قبضہ اس کی زندگی تک ہی محدود نہ ہو بلکہ ابدالآباد تک مسلسل چلا جائے، کیونکہ قبضے کے معنی یہ ہیں کہ مال کا تصرف مالک کی مرضی کے مطابق ہو، اور وقف کی یہی خصوصیت ہے کہ اس میں قیامت تک مال موقف کی مرضی کے مطابق صرف ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت
وقف کا جذبہ محرکہ صاحب اموال و جائیداد کی وہ حاوی سے اقتدار ہے جس کی بنا پر وہ دوسروں سے اپنی مرضی کے مطابق کام کراتے ہیں۔ موت کا ہاتھ اس قوت و اختیار کو ان سے چھیننا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی بقا کی یہ شکل پیدا کر لی ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو وقف کر جائیں اور اس طرح قیامت تک ان کی مرضی و منشا جاری و ساری رہے۔ یہاں یہ کہا جائے گا کہ وقف عام طور پر نیک کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اوقاف تو قوم کا مستقل سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ قوم کے کام تو وہی سرمایہ آ سکتا ہے جو قوم کی ضرورت کے وقت کام آئے، اور قوم کی ضرورتیں صبح و شام بدلتی رہتی ہیں۔ میں مستقبل کی ضروریات کا تعین مردوں کے سپرد کر دینا قوم کو ماضی کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ جو مر چکا ہے اسے کیا علم کہ قوم کو آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ قوم کے سرمائے یعنی جائیداد موقوفہ کو جامد فریز کر کے رکھ دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر تمام صاحب جائیداد اپنی اپنی جائیداد کو مخصوص مقاصد کے لیے وقف کرتے جائیں تو کچھ عرصے بعد قوم ان مخصوص مقاصد کے علاوہ باقی امور کے لیے پائی پائی کی محتاج ہو جائے۔ نیک کام وہ ہے جو دنیا میں خدا کا قانون رائج کرنے والے نظام کی تقویت کا موجب ہے۔ اس تقویت کے لیے اسباب و ذرائع آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ بحالت امن اس تقویت کا راز کسی اور چیز میں ہوتا ہے اور بحالت جنگ اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہر صاحب جائیداد قومی سرمائے کو ان مقاصد کے ساتھ وابستہ کرتا جائے جنہیں وہ اپنی دانست اور اپنے زمانے میں نیک کام سمجھتا تھا تو اس سے قوم محتاج سے محتاج تر ہوتی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اپنے مال میں وصیت کر سکتا ہے تو وقف بھی تو وصیت ہی کی ایک شکل ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وصیت میں موصی کے مرنے کے بعد جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ اس مال کا مالک بن جاتا ہے اور اسے اپنی منشا کے مطابق تصرف میں لا سکتا ہے، برعکس اس کے وقف میں متولی کو اس مال میں کسی قسم کے تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، اسے وصیت کرنے والے کی مرضی کے مطابق صرف کرتے رہنا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کی روح سے وقف کا کوئی جواز نہیں نکلتا۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کو نیک کاموں میں صرف کرنا چاہتا ہے تو اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ مال بروئے وصیت ملت کے نظام اجتماعی کے سپرد کر دیا جائے کہ وہ جس طرح مناسب سمجھیں اسے استعمال میں لے آئیں، یعنی ضروریات کا تعین زندوں کے سپرد ہو نہ کہ مردوں کے اختیار میں۔ لیکن جس قوم نے خدائی اختیارات کو بھی مردوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہو وہ انسانی اختیارات کو ان کے ہاتھ سے چھیننے پر آمادہ کیوں نہ ہونے لگی؟ 1963 عیسوی۔ کیا خدمت دین کا معاوضہ لینا جائز ہے؟ سرگودا سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اس بات کی تصریح فرمائی جائے کہ دین کی تبلیغ و تعلیم کے معاوضے کی طلبگاری کس حد تک جائز ہے؟ آج کل کے علماء کا ذریعہ معاش یہی ہے۔ طول اسلام۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ دین کی تبلیغ اور تعلیم کا صحیح نظام کیا ہے اور جو لوگ ان امور کی سرانجام دہی کے لیے مامور کیے جائیں ان کے معاش کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ اس وقت بھی جب اسلامی نظام مملکت موجود نہ ہو اور اس نظام کے تابع بھی، اس سے ظاہر ہے کہ اس سوال کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی نظام میں اس کی کیا شکل ہوگی اور دوسرا یہ کہ جب وہ نظام قائم نہ ہو اس وقت کیا صورت ہوگی۔ جہاں تک اسلامی نظام میں تعلیم کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ اس میں دین دنیا سے الگ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں یہ شکل ہوتی ہی نہیں ہے کہ اذان دینے، نماز پڑھنے، واعظ کہنے اور فتویٰ دینے کے لیے کوئی الگ جماعت ہو۔ مذہبی پیشوائیت کا یہ تصور اس زمانے کا پیش کردہ ہے جب دین اور سیاست میں افتراق ہو گیا، دین مذہب میں تبدیل ہو گیا اور یوں ہمارے ہاں بھی دیگر اہل مذاہب کی طرح مذہب پیشواؤں کا الگ گروہ ہو گیا۔ دین کے نظام میں وہ تمام امور جنہیں مذہبی پیشوائیت نے اپنی تحویل میں لیا تھا دین کے اجزاء فلحاظہ امور مملکت تھے اور مملکت ہی انہیں سر انجام دیا کرتی تھی۔ اس مقصد کے لیے جو اعمال مقرر کیے جاتے تھے ان کے معاش کی ذمہ داری بھی مملکت کے سر ہوتی تھی۔ چنانچہ اس باب میں سربراہ مملکت سے لے کر نیچے تک ہر ایک کی کفالت مملکت کی طرف سے ہوتی تھی۔
اس سلسلے میں اور تو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاش کی کفیل بھی مملکت ہی تھی۔ یہی صورت خلفائے راشدین کی تھی۔ ان کا سارا وقت امور مملکت یعنی خدمت دین میں صرف ہو جاتا تھا، اس لیے ان کی ضروریات مملکت کی طرف سے پوری ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام مائے نبی اکرم اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تو اس کے مخاطب وہ غیر مسلم ہوتے تھے جن تک یہ حضرات اپنی دعوت پہنچاتے تھے، نہ کہ وہ لوگ جو ان کی دعوت قبول کر کے ان کے نظام میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور اس سے مراد اگر اپنے لوگ بھی لیے جائیں تو اس اعلان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان سے انفرادی طور پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتے تھے، ان کا معاوضہ اجتماعی نظام کے ذمے ہوتا تھا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، کہ یہی معنی تھے کہ میں ان امور کو فریضہ خداوندی سمجھ کر انجام دیتا ہوں اور اس کا معاوضہ نظام خداوندی کے ذمے ہے، انفرادی طور پر کسی کے ذمے نہیں ہے۔ سربراہ مملکت سے نیچے اتریے تو یہی صورت اعمال حکومت کی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے محصلین زکوٰۃ کی آمدنی وصول کرنے والوں کی کفالت کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ اذان، امامت، خطابت، تعلیم سب اعمال مملکت کے فرائض تھے۔ باقی رہی دین کی تبلیغ، سو وہ اعمال حکومت کے علاوہ انفرادی طور پر ہر مومن کا فریضہ تھی، لہٰذا اس کے معاوضے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب رہا وہ دور جس میں اسلامی نظام قائم نہ ہو جیسا کہ اس وقت ہے، تو اس سلسلے میں موجودہ صورتحال نہ صرف بڑی نا اطمینان بخش بلکہ تباہ کن بھی ہے۔ اب اذان، امامت، خطابت، وعظ، نصیحت وغیرہ سب کا شمار خدمت دین کے زمرے میں کر لیا گیا ہے، اور اس خدمت کو وہ لوگ سنبھال لیتے ہیں جن کا ذریعہ معاش کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی ایسی شکلیں نہیں کہ اس مقصد کے لیے جس قدر ضرورت ہو اسی کے مطابق لوگ پیدا ہوں، جیسا کہ ملک کے دوسروں شعبے میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ نکلتے چلے آ رہے ہیں، اور چونکہ ان کے لیے خالی اسامیاں موجود نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنی جگہ آپ پیدا کر لیتے ہیں اور اس کا معاوضہ قوم سے وصول کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی مساجدیں جنہیں امام مسجد اپنی جگہ پیدا کر لینے کے لیے بنوا ڈالتے ہیں، اسی طرح جگہ جگہ واعظ کرتے پھرتے ہیں، قوم سے روپیہ بھی وصول کرتے ہیں اور احسان بھی دھرتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ یہ خدمت اس کے سوا اور کیا ہوتی ہے کہ امت میں باہمی نفرت اور عداوت کے جذبات کو مشتعل کیا جاتا ہے اور بھائی کو بھائی سے الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ طالب علم جو مذہبی دارالعلوموں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں، تلاش معاش میں سرگرداں پھرتے ہیں، اور جب انہیں کہیں اور جگہ نہیں ملتی تو وہ ایک مدرسہ قائم کرنے کی تدبیر کر لیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس طرح ملک میں ایسے لوگوں کی تعداد کس قدر بڑھتی جا رہی ہے جو خود کمانے کے قابل نہیں اور دوسروں کی کمائی پر بوجھ بنتے ہیں۔ ایسے ملک کی معاشی حالت کبھی سدھر ہی نہیں سکتی۔ اس وقت ہمارے ہاں مساجد سے صرف اتنا کام لیا جاتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لی جائے اور جمعے کے روز خطبہ سنا دیا جائے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اتنے سے کام کے لیے لاکھوں روپے کی عمارت باقی تمام وقت بیکار پڑی رہتی ہے۔ پھر اس کام کے لیے کم از کم ایک مؤذن اور ایک امام اور بعض مساجد میں خطیب مستقل طور پر رکھے جاتے ہیں جن کا فارغ وقت کاٹے نہیں کٹتا۔ انسان بالآخر کتنا وقت سو کر گزار سکتا ہے؟ مؤذن کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو اوقات مقررہ پر اذان دینی ہوتی ہے، اس لیے موجودہ حالات میں اس مقصد کے لیے کسی ایک آدمی کا تعین ضروری ہے، لیکن امامت کے لیے تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص جس نے بالآخر خود بھی نماز پڑھنی ہے، اس لیے تنخواہ دار ہو کر وہ باقیوں سے ذرا آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ ویسے بھی امامت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس قدر نمازی جمع ہوں، ان میں سے جو شخص دوسروں کی نسبت قرآن سے زیادہ واقف ہو اسے وہ نمازی امام منتخب کر لیں۔ اس کام کے لیے ایک الگ مستقل آدمی مقرر رکھنا خالص پاپائیت ہے۔ یہی صورت جمعے کی نماز اور خطبے کی ہونی چاہیے۔ حاضر نمازیوں میں سے جو شخص زیادہ صاحب علم ہو وہ لوگوں کو کام کی باتیں بتائے۔ خطبے کے معنی ہے دوسروں کو مخاطب کرنا،
یا ان سے بات چیت کرنا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ مساجد میں اسکول قائم کرائے جائیں اور ان کا نظام الاوقات ایسا رکھا جائے کہ نماز کے وقت نمازی ان میں نماز بھی ادا کر لیں۔ اسکول کا مدرس مسجد کی حفاظت بھی کرے اور وقت پر اذان بھی دے دے۔ یہ شخص جو اس کام کے لیے اپنا سارا وقت دے گا یقیناً اس کا مستحق ہوگا کہ اس کی ضروریات مکتفل قوم ہو۔ اس کے لیے معاوضہ بالکل جائز ہوگا۔ اس کی یہ خدمت غیر اسلامی نظام میں بھی ایک حیثیت سے دین کی خدمت تصور کی جا سکے گی، کیونکہ بچوں کو صحیح تعلیم دینا دین کی خدمت ہے، بشرط یہ کہ اس تعلیم کو محض مذہبی تعلیم تک محدود نہ کر دیا جائے۔ جب ہم مذہبی اور دنیاوی تعلیم کو یکجا کریں گے تو وہ دینی تعلیم ہو جائے گی۔ اب رہا تبلیغ کا سوال، اس وقت یہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ہوگی اور غیر مسلموں میں بھی۔ مسلمانوں کے اندر اس لیے کہ مسلمان قرآن سے بہت دور چلا گیا ہے اور ہمارا مروجہ اسلام دین خداوندی سے کچھ الگ چیز ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے دین کا صحیح تصور لانے کی بے حد ضرورت ہے۔ مسلموں سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس وقت عیسائی مشنریز مسلمانوں کے ممالک میں سیاسی مقاصد کے پیش نظر بڑی شدت و تیزی سے عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ اس خطرے کی مدافعت نہایت ضروری ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم کے پیغام کا دوسرے انسانوں تک پہنچانا امت مسلمہ کا اولین فریضہ ہے۔ اب اگر قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مقاصد کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں اور ان کا سارا وقت یا اس کا بیشتر حصہ اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے تو ان کی کفالت بھی بہرحال قوم کے ذمے ہوگی۔ ان سے کہنا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مسلک یہ تھا لا اسألکم من اجر، اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، اس لیے اس خدمت کا معاوضہ لینا انبیاء کرام کے مسلک کے خلاف ہے۔ اس آیت سے بھی غلط استدلال کرنا ہے اور حقیقت سے بھی چشم پوشی، لیکن یہ کام کسی تنظیم کے تابع ہونا چاہیے جو اس کا فیصلہ کرے کہ کس جگہ کس کام کی ضرورت ہے، اس کے لیے کون سا آدمی موضوع ہے اور اس کی کفالت کا انتظام کس طرح ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس شخص کا جی چاہے خود ہی یہ کام شروع کر دے اور پھر قوم سے تقاضا کرے کہ وہ اس کی کفالت کا انتظام کرے۔ اس وقت یہ تو ممکن نظر نہیں آتا کہ اس قسم کی کوئی کلی تنظیم عمل میں آئے، اس لیے سر دست انتظام مختلف اداروں یا جماعتوں کو ہی کرنا ہوگا۔ جو تنظیم یا جماعت یا ادارہ ایسے افراد کے سپرد اس قسم کا کام کرے وہ ان کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام بھی کرے۔ ان افراد کے لیے اس قسم کا معاوضہ لے لینا عیب کی بات نہیں۔ 1963 عیسوی اورنگزیب کی روزی کا سلسلہ۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، میں نے ایک تاریخی کتاب میں دیکھا ہے اورنگزیب قرآن شریف کی کتابت کر کے روزی کماتا تھا اور اس پر گزارا کرتا تھا۔ یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے طول الاسلام۔ ہماری کتب تواریخ میں کون سی بات عجیب سی نہیں ہے جو اس سے ایک بات پر تعجب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے اورنگزیب قلعہ دہلی کے محلات میں رہتا تھا، اس کا گھرانہ بہت بڑا تھا، ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کا لشکر تھا کہ ان سب کا گزارا اورنگزیب کی کتابت کی کمائی پر ہوتا تھا۔ یہی صورت تھی کہ ان کا لاکھوں روپے کا ماہوار کا خرچ تو حکومت کے خزانے سے ادا ہوتا تھا اور اورنگزیب اپنی روٹی کتابت کر کے کھاتا تھا۔ سوچئے کہ وہ روزانہ کتنی کتابت کر لیتا ہوگا اور اس کی جو اجرت اسے کس قدر ملتی ہوگی، کیا اس اجرت پر اس کی دال روٹی چل سکتی ہے؟ اب اس مسئلے کے دوسرے پہلو پر غور کیجیے، اگر اورنگزیب واقعی ایسا کرتا تھا تو اس سے زیادہ غیر ذمہ دار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ سارے ہندوستان پر اس کی حکومت تھی، امور مملکت اس قدر اہم اور پیچیدہ تھے کہ اس کی تمام تر توجہات ان کے حل کے لیے درکار تھیں۔ کروڑوں انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت اس کی ذمہ داری میں داخل تھی۔ ملک میں سیاسی خلفشار ایسا تھا کہ اسے اپنی عمر کے آخری 25 سال دکن میں میدانی جنگ میں گزارنے پڑے۔ اگر وہ ان تمام ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال کر اپنا وقت کتابت میں صرف کرتا تھا کہ اس سے دال روٹی کے لیے پیسے کمائے تو ایسے شخص کو تخت حکومت پر نہیں کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ اس کا تیسرا پہلو ایسا ہے جو سب سے اہم ہے۔ اورنگزیب کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ وہ بڑے دیندار، متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ ایسا ہی ہو اور یہ چیز ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے کہ یہ بات تورع اور پرہیزگاری کے خلاف ہے کہ بادشاہ یا اولو الامر میں سے کوئی اور اپنی ضرورت کے لیے حکومت کے خزانے سے کچھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بادشاہوں کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے
ان کے متعلق اس قسم کی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں ٹوپیاں بنا کر گزارا کیا کرتا تھا اور فلاں قرآن شریف کی کتابت کر کے، حالانکہ یہ خیالی سرے سے باطل ہے کہ متقیوں پرہیزگاروں کے لیے حکومت کے خزانے سے کچھ لینا جائز نہیں۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے خود نبی اکرم کی مثال موجود ہے۔ حضور کے دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی کے متعلق یہ معلوم ہے کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن دعوی نبوت کے بعد جب آپ کا سارا وقت اس مشن کے لیے وقف تھا، یہ کہیں سے متحقق نہیں ہے کہ آپ نے اپنی معاش کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ مکے کی زندگی کے متعلق اس باب میں تفصیل سے کچھ نہیں معلوم، لیکن مدینہ کی زندگی میں یہ بات واضح ہے کہ حضور کی معاشی ضرورت مملکت کی طرف سے پوری ہوتی تھی۔ یہی کیفیت خلفائے راشدین کی تھی۔ ہونا یہ سے جائے تھا جو شخص اپنی زندگی ایسے بلند مقاصد کے لیے وقف کر دے، صرف اگر روٹی کی فکر سے آزاد نہ کر دیا جائے تو یہ چیز ان بلند مقاصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے کہ اسے جو وقت ان مقاصد کی کامیابی کے لیے صرف کرنا تھا وہ اسے حصول معاش کی نظر کر دینا پڑے گا، اور مشن کے نقطہ نگاہ خیال سے یہ سودا جس قدر خسارے کا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یہ بات صرف امور مملکت تک محدود نہیں، ان کے علاوہ جو بھی شخص اپنا وقت ملت کی بہبود کے کاموں کے لیے وقف کر دے، ملت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے کفاف کی ذمہ داری لے لے، اور یہ بات بھی ذرا بھی قابل اعتراض نہیں کہ وہ اس کفاف کو قبول کرے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں تو بابا آدمی نرالا ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص اپنا کما کھاتا ہے، قوم سے کچھ نہیں لیتا اور اپنے آپ کو قوم کے کاموں کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ قوم اسے فکر معاش سے فارغ کر دے، الٹا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ قوم کے حوالے کر دے، یعنی وہ اپنا سب کچھ قوم کے حوالے کر دے اور اس کے بعد خود بھوکا مرے۔ قائد اعظم کے خلاف ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ وہ اپنا سب کچھ قوم کو کیوں نہیں دے دیتے، یعنی یہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ وہ اپنی ذات پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ جو اپنا کاروبار کرتے تھے اور قوم کو پوچھتے تک نہ تھے، ان کے متعلق کوئی محاسبہ نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنی ذات پر کس قدر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس شخص قائد اعظم نے چونکہ اپنے آپ کو قومی کاموں کے لیے وقف کر رکھا تھا، اس لیے گویا قوم کو حق حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ان کے متعلق ہر وقت محاسبہ کرتی تھی۔ اگر قوم کوئی فنڈ اکٹھا کر کے ان کی تحویل میں دے دیتی تو اس کے متعلق اسے محاسبہ کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن اگر وہ اپنی کمائی سے اپنے آپ پر خرچ کرتے تھے تو قوم کو کیا حق حاصل تھا کہ ان پر محاسبہ نہ تنقید کرے۔ قوم کو تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ قوم سے کچھ نہیں لیتے اور قوم کا اس قدر کام کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے اس قوم کا باوا آدمی نرالا ہے۔ یہاں یہ ذہنیت عام ہے، جو ہی کوئی شخص ملی کاموں کے لیے آگے بڑھا انہوں نے اسے ہدف تنقید بنایا۔ 1964 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ طول اسلام کے اگست ستمبر کے مشترکہ شمارے میں ہم نے اورنگزیب کی روزی کے سلسلے میں لکھا تھا کہ جن لوگوں کا وقت ملک و ملت بلکہ قرآن کے الفاظ میں انسانیت کی فلاح بہبود کے کاموں کے لیے وقف ہو، انہیں اپنی معاش کے لیے ملک و ملت سے کچھ لے لینا جرم نہیں۔ اس ضمن میں ہم نے خود نبی اکرم اور خلفائے راشدین کے عمل سے شہادت پیش کی تھی کہ ان کا سارا وقت قرآن کی تبلیغ، جماعت کی تنظیم اور بعد میں امور مملکت کی انجام دہی میں صرف ہوتا تھا، اس لیے انہیں فکر معاش سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ کیا یہ چیز وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا 2/41 کے تحت نہیں آ جاتی، یعنی کیا قرآن خدمت کے معاوضے میں کچھ لے لینا قرآن آیات کو بیچنا نہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو اس آیت کا مفہوم یہی لیا جائے تو قرآن تبلیغ، تعلیم، قرآن جماعت کی تنظیم، قرآن معاشرے کی تشکیل، حتیٰ کہ قرآن مملکت کی تنسیق کے تمام کام بند ہو جائیں یا کم از کم اطمینان بخش طریقے سے کچھ بھی نہ چل سکیں، اس لیے کہ جو لوگ ان امور کو سنجام دینے کے قابل ہوں، اگر انہیں اپنا وقت و توانائی حصول معاش کے لیے صرف کرنا پڑے تو ان بلند مقاصد کے لیے وقت و توانائی کہاں سے آئے گی؟ ایسے لوگوں کو فکر معاش سے آزاد کر دینا در حقیقت جماعتی زندگی میں تقسیم عمل کا تقاضا ہوتا ہے۔ قرآنی مقاصد کی برومندی کے لیے ایک جماعت وجود میں آتی ہے، ان میں مختلف صلاحیتوں کے افراد ہوتے ہیں۔ جن افراد میں تعلیم و تبلیغ، تنظیم و تنسیق کی صلاحیت ہوتی ہے، انہیں وہ جماعت فکر معاش سے آزاد کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنا سارا وقت انہی مقاصد کے لیے صرف کر سکیں۔ اس جماعت کی کمائی در حقیقت جماعت کے سارے افراد کی مشترکہ تحویل میں رہتی ہے، جسے حسب ضرورت صرف کیا جاتا ہے۔ یہی کیفیت قرآن مملکت کی ہوتی ہے، اس میں بھی مملکت کی آمدنی ملت کی مشترکہ تحویل میں رہتی ہے، جسے حسب ضرورت صرف میں لایا جاتا ہے۔ اس میں جن لوگوں کے سپرد قرآن تعلیم و تبلیغ اور نظم و نسق سے متعلق امور کر دیے جاتے ہیں، وہ جماعت یا امت سے اپنی قرآن خدمت کا معاوضہ نہیں لیتے، وہ ان کے کفاف اس لیے لے لیتے ہیں کہ اپنا سارا وقت اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر سکیں۔ یہی وہ حقیقت تھی جس کی طرف حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کی توجہ ان کے خلیفہ منتخب ہو جانے پر دلائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہو جانے کے بعد حسب معمول کپڑا بیچنے کے لیے نکلے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، اب آپ کا وقت آپ کا اپنا نہیں رہا، یہ امت کی ملکیت ہو گیا، اس لیے آپ کو اس کا حق حاصل نہیں رہا
کہ آپ اسے جس طرح جی چاہیں صرف کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اس صورت میں میری معاش کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی فکر امت کو ہوگی جس نے آپ کا وقت لے لیا ہے۔ آیت ولا تشترو کا مفہوم اسے ملکہ آیت نے واضح کر دیا۔ دونوں آیات ساتھ ملا کر دیکھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے کہا ہے ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا وایایا تتقون، تم میری خدا کی آیات کو دنیاوی مفاد کی خاطر مت بیچو جو ان مقاصد عالیہ کے مقابلے میں جن کی طرف یہ آیات دعوت دیتی ہیں بہرحال قلیل و قاصد ہیں، یا تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ اگرچہ اس آیات کے اتنے حصے نے کہ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو بھی بات کسی حد تک واضح کرتی ہے، لیکن اگلی آیت میں اس کی تشریح آ گئی ہے، یعنی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، تم تلبیس حق و باطل نہ کرو، حق کو بلا آمیزش پیش کرو، اسے باطل کے ساتھ غلط مدد کر کے اس کا نام شریعت خداوندی نہ رکھو، اور حق کو چھپاؤ نہیں، دران حال یہ کہ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا کس قدر ظلم عظیم ہے۔ یہ ہے آیات خداوندی کو بیچنا، یعنی جب کوئی ایسا موقع آئے جس میں اپنے یا اپنے حمایتیوں اور ساتھیوں کے کسی مفاد پر زد پڑتی ہو تو اول تو حق کو سامنے نہ آنے دیا جائے، اور اگر مجبوراً اسے پیش کرنا ہی پڑے تو اسے بلا آمیزش سامنے لانے کی بجائے باطل کے ساتھ غلط مدد کر کے پیش کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ جرم عظیم جس سے روکا گیا ہے۔ مذہبی پیشوائیت ہمیشہ یہی کرتی ہے، اور چونکہ ایسا کرنے میں ان کے اپنے مفاد کا تحفظ پیش نظر ہوتا ہے اس لیے اسے آیات فروشی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والا سنگین ترین جرم کا مرتکب ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے معاوضے میں محسوس طور پر کسی سے کچھ بھی نہ لے۔ واضح رہے کہ معاوضے کی 20 شکلیں ایسی ہیں جن میں بظاہر معاوضہ کچھ نہیں دکھائی دیتا، مثلا عزت الاسم یعنی اپنے ایگو کی جھوٹی تسکین، تحفظ پندار وغیرہ، لیکن یہ معاوضہ روپے پیسے کے معاوضے سے کہیں زیادہ اور وزنی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گراں سے روپیہ صرف کر کے اس معاوضے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی شخص کتمان حقیقت اور تلبیس حق و باطل تو نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ آیات فروشی ہے، خواہ وہ اس کا معاوضہ نقدی میں وصول نہ بھی کرے، اور جو ایسا نہیں کرتا بلکہ بلا آمیزش حق و باطل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کا اپنی جماعت یا امت سے اپنے کفاف کے لیے کچھ لے لینا اس آیت کے تحت بالکل نہیں آتا، بلکہ وہ اگر فکر معاش کے نسبتاً پست مقصد کی خاطر ان بلند مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کرتا تو اس کا یہ فیصلہ درست نہیں، جیسا کہ ہم حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے قصے میں دیکھ چکے ہیں۔ اس قسم کی جماعت کی عدم موجودگی میں اگر کوئی شخص اپنے طور پر کسی داعی قرآن کی مدد کرتا ہے اور اس کی وہ مدد اس کی حق گوئی کے راستے میں حائل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی ممد و معاون بنتی ہے تو اس قسم کے تعاون یا اس معاونت کا قبول کر لینا بھی اس آیت کے تحت نہیں آ سکتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کتمان حق حقیقت یا تلبیس حق و باطل کرتا ہے اور اسے خود اپنی کمائی سے پیدا کردہ دولت کے ذریعے پھیلاتا ہے تو یہ بھی آیت فروشی کرتا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے آیت اللہ کی قیمت صرف نقدی میں نہیں لی جاتی، اس کی 20 اور شکلیں بھی ہیں۔ 1964 عیسوی